جی السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کا ہوسٹ مسعود احمد اور ہمارے ساتھ خوبصورت شخصیت سر نوید قمر صاحب۔ السلام علیکم۔ نوید صاحب، اکثر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس کہہ دیں وہ ان کی اولاد من اس کو مانے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اچھا، ان کی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اکثر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ہر حکم کے آگے سر خم تسلیم کریں۔ جی بالکل۔ ایسا وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے بچوں کو لکیر کا فقیر بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا ڈرا بیک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیرنٹس جو یہ چاہیں تو ان کے بچے پھر لکیر کے فقیر بن جائیں گے۔ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں خود اعتمادی کبھی قائم ہی نہ ہو سکے؟ دیکھیں، اگر آپ بچوں میں خود اعتمادی لانا چاہتے ہیں اور ان میں قوت فیصلہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس آ جائے، فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ ان میں موجود ہو، کانفیڈنس آ جائے، خود اعتمادی آ جائے، تو پھر بچوں کو کسی حد تک اجازت دینی ہوگی کہ وہ کچھ معاملات میں والدین کے احکامات کو انکار بھی کر سکیں، نام بھی کر سکیں۔ اچھا، آپ کا مطلب ہے کہ بچوں کو ہمیں بینگ اے پیرنٹ انکار کرنا کس حد تک ہونا چاہیے، یہ سکھانا چاہیے ان کو، نہ کرنا بچوں کو آنا چاہیے، یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں، اگر ہم انکار کرنا ان کو نہیں سکھائیں گے تو وہ تو ہر جائز ناجائز بات کو مانتے چلے جائیں گے، چاہے وہ کسی نے بھی کہی ہے، وہ ان کے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوگی نہیں، ان میں اعتماد ہوگا ہی نہیں۔ وہ تو صرف اس بات کا انتظار کرتے رہیں گے ہمیں کوئی حکم کرے، ہم روبوٹ ہیں، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ کیا آپ روبوٹ بنانا چاہتے ہیں بچوں کو؟ یہ معذرت کے ساتھ بچے یہاں تک تو بڑے ہیپی ہوں گے ہماری یہ ویڈیو دیکھ کے۔ اگلا سیگمنٹ جو ہے نا، اگلا سیگمنٹ بھی دیکھنا ہے بچوں۔ تو بچوں کو ہم روبوٹ نہیں بنانا چاہتے۔ اگر ہم اس بات پہ ایگری ہو گئے کہ ہم نے بچوں کو روبوٹ نہیں بنانا، ان کو انکار کرنا بھی سکھانا ہے، تو پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کس حد تک بچوں کو انکار کرنا کس حد تک سکھایا جائے۔ تین باتوں کو، ہم معاملات کو جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ امر بالمعروف، کہ یہ وہ کام ہے جو ہر حال میں کرنے ہیں، وہاں پہ ان کو نہ انکار کرنا سکھانا ہے ہم نے، کہ یہ کام ایسے ان پہ انکار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے انکار ہے وہ نہیں مانا جا سکتا، آپ کو والدین کے حکم پہ عمل کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اسٹیپ بھی ہے، وہ اس پہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے معاملات ہیں نہی عن المنکر، کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، یہ تو ہم نے کرنے ہی نہیں۔ اگر بچہ ضد کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے جو نہیں عن المنکر میں آتا ہے، اور اس کے لیے اسٹریٹ وے نہ ہے، کہ نہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اور جو تیسری طرح کے معاملات ہیں اس کو تعدیلی امور آپ کہہ لیں، کہ وہ نہ امر بالمعروف میں آتے ہیں، نہ نہیں عن المنکر میں آتے ہیں، تو اس میں ایک حد تک بچوں کو اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اگر انکار کریں تو والدین آپ ہاں کہیں، بجائے اگر بچے نے سرخم تسلیم نہیں کیا تو والدین وہاں پہ سرخم تسلیم کر لیں، کسی حد تک کر لیں۔ اب جو میں نے بات کہی تھی کچھ دیر پہلے کہ ایک اور سٹیپ بھی ہے، ایک اور قدم بھی ہے جو اٹھانا ہوگا، وہ یہ کہ بچوں کو بتانا ہوگا، بچوں کو سکھانا ہوگا۔ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ واٹ از گڈ، واٹ از بیڈ، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، امر بالمعروف میں کیا کون سی باتیں آتی ہیں، نہیں عن المنکر میں کون سی باتیں آتی ہیں۔ ان کو صاف لفظوں میں یہ سمجھانے کے بعد صاف لفظوں میں بتا دیں کہ بچوں اس سے ہٹ کے آپ کوئی فرمائش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے تو اسی کے مطابق آپ کی باتیں ماننی ہے یا انکار کرنا ہے۔ تو میرا تو یہ نقطہ نظر ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ معاملات میں جب ہم بچوں کی بات کو مان لیتے ہیں، ہم نے حکم دیا، بچے نے انکار کیا، تو ہم نے ان کے انکار کو مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ اپنی من مانی کر کے دیکھ لو، پھر اس کو مانیٹر بھی کیا، تو بعد میں بچے کو خود احساس ہو گیا نہیں، میری
جو فرمائش تھی وہ غلط تھی، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. میرے ماں باپ نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا، کاش میں مان لیتا. تو اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں. اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور آپ کی اجازت کے ساتھ. جی. تو وہ ایسے ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ بھابھی ہیں، تو وہ جب بچے کبھی ضد کریں کہ ہم نے اسکول نہیں جانا تو وہ نا خوشی سے کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بیٹے نہ جاؤ اسکول، نا فوراً مان جاتی ہے. بچے بھی ہیپی ہو جاتے ہیں، آج تو امی نے بات مان لی. اس کے بعد جو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے نا وہ جب تک اسکول کی بیل چھٹی کی نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اٹھ نہیں سکتے اپنی جگہ سے، اور بکس اور اس کے بعد پھر بعد میں ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا تھا کہ ہم اسکول ہی چلے جاتے. ٹھیک ہے، آپ وہ مہین اور فاطمہ کی بات کر رہے ہیں میرے بچوں کی بیٹیوں کی. تو ہاں ان کی ماما بالکل ایسا کرتی ہیں کہ اگر بچے کسی دن جو ہے وہ انکار کر بیٹھے تو یا کسی بات پہ بھی، یہ صرف اسکول کی آپ نے اگزامپل دی، تو وہ اگر انکار کر بیٹھے تو وہ بچوں کو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنی ماما سے یہ بات کیوں منوائی، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. آج ہم نے اسکول نہیں جانا تھا تو اسکول سے چھٹی کر کے کوئی فائدہ تو ہوا نہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اسے ڈبل پڑھنا پڑا ہے، وہ بھی کمرے میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے. تو اس سے بہتر تھا کہ ہم اسکول چلے جاتے، کوئی کلاس فیلوز کے ملتے باتیں کرتے. تو وہ بچوں کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد کہ جو ہے نا ہم نے اپنی بات منوا کے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ضد نہیں کرتے. بالکل ایسے. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے بچوں کو نہ جو ہے نا ان کی بات کو سرے ہم تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کو ایک ریلائز کرائیں، ایک اسٹرانگ قسم کا میسج دیں کہ بیٹا جو آپ نے فیصلہ کیا ہے، آپ نے اپنی بات منوا لی، اب بتائیں کہ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے. وہ پورا دن گزرنے کے بعد وہ خود ہی احساس کر جاتے ہیں بچے کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، جو آپ کہہ رہے تھے وہی مان لیتے تو وہی بہتر تھا. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلے دن وہ بچیاں کہتی ہوں گی، ماما کو اٹھاتی ہوں گی، ماما ناشتہ بنا دیں ہم نے اسکول جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ونڈرفل جی ونڈرفل. اور اچھا نوی صاحب ایک اور بھی اس کے اندر ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ کہ بچے کی جو نہ ہے وقتی طور پہ اس کو آپ پہلے کوانٹیفائی کر لیں کہ اس کا نقصان کس حد تک ہوگا، اس کو اس ایکسپیرینس سے گزرنے دیں، اور آپ جیسے آپ نے بات کی اسے مونیٹر کیا جائے اس چیز کو، اور اس کا جو نقصان ہے وہ وقتی ہے لیکن اس کی لرننگ زیادہ ہے، کاسٹ بینیفٹ انالیسس، تو اس میں اسے کرنے دیں، وہ کرنے دیں. تو اس سے پھر اس کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اور وہ لائف کے اندر پھر ایک تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ انالیسس کرنے والا اس کا ذہن جو ہے نا بن جاتا ہے کہ اب نقصان کو انالائز کر سکتا ہے. اچھا دیکھیں جو آپ نے جن پوائنٹس کا آپ نے ذکر کیا اور جن فوائد کا آپ نے ذکر کیا بالکل ایسے ہی ہیں. ایک اور جو بات ہے، ایک اور فائدہ ہے سب سے بڑا، کہ وہ والدین اور بچوں میں جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نا کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستوں کی طرح رہنا چاہیے. جی 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 بالکل. وہ آقا اور غلام والا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو بچے کو اعتماد ملتا ہے کہ نہیں جی ہم کوئی فرمائش کرتے ہیں تو سنی جاتی ہے اور اپنے جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اپنے نقطۂ نظر سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے ہماری بات مان لیتے ہیں، اور وہ کل کلا زندگی میں کوئی بھی ایسی صورتحال ان کو درپیش ہوتی ہے تو وہ پھر ہچکچاتے نہیں اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے، مشورہ کرتے ہوئے، اوپنلی بات کرتے ہیں. تو یہ اعتماد بھی تو ان کو دینا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ہر موضوع پہ بات کر سکیں. دوسرا، جب ان کو آپ نے ہاں نہ کر کے یہ سکھا دیا ہوا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو ان میں فیصلہ سازی کی قوت جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے اور وہ مختلف مواقع پہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا میں فلاں موقع پہ ایسا ہوا تھا، میں نے ضد کی تھی، اس کا یہ نتیجہ نکلا تھا، اب یہ صورتحال ہے ویسی ہی، اب مجھے کیا فیصلہ کرنا ہوگا.
وہ تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ڈیسیژن لینا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. دوسری طرف وہ روبوٹ بن جائیں گے، جو کوئی کہتا رہے گا پوری زندگی وہ ویسے کرتے چلے جائیں گے، اپنے دماغ سے کچھ سوچیں سمجھیں گے نہیں، اور پیرنٹس سے کوئی بات شیئر ہی نہیں کریں گے، اور دب کے رہیں گے، نہ صرف پیرنٹس سے بلکہ ہر کسی سے. جی بالکل. یہ سر جو آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ بڑھتا ہے. بالکل. اگر کانفیڈنس کا لیول نہیں ہوگا تو پیرنٹس کو فرینڈز نہیں جانیں گے اور کسی اور کو فرینڈ بنا لیں گے، اور وہ پتہ نہیں انہیں کس لائن پہ لگا لے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو یہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ وہ آپ سے اوپنلی بات کریں، کبھی آپ ان کی بات مان جائیں، کبھی آپ ان کی بات منوا لیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ کا جو ہے نا وہ آپس کا ریلیشن ایسا آئیڈیل ہو جائے گا کہ آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں رہے گی، وہ کہیں اور جو ہے نا وہ نہیں جانے والی. بالکل. دیکھیے خلاصہ گفتگو کا اگر آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں. جی کریں نویس صاحب سے پوچھیں جی خلاصہ. دیکھیں جو ہے نا میانہ روی وہی سب سے بہترین رستہ ہے. میانہ روی والا رستہ، جو درمیان والا رستہ ہے، وہی سب سے بہتر ہے. بچوں کو اس چیز کا عادی نہ بنائیں کہ وہ ہر بات پہ عمل کرتے چلے جائیں، ہر بات کو مانتے چلے جائیں. بچوں کو اس چیز کا عادی نہ بنائیں کہ وہ ہر بات کا انکار کرتے چلے جائیں. بالکل ایسے درمیانہ رستہ کہ کچھ باتوں کو وہ ان کو عادی بنائیں کہ وہ کچھ باتوں پہ عمل کریں اور کچھ باتوں کا انکار کریں. اگلے سٹیپ پہ اس بات کا ان کو عادی بنائیں کہ وہ اچھے برے کی تمیز کرنے کے بعد اچھی باتوں پہ عمل کریں اور بری باتوں کا انکار کریں. یہ اصل مقصد ہے. تو بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ کو یہ چیز سکھانی ہے کہ کس حد تک آپ نے نہ کرنی ہے، اور نہ کرنا بھی آنا چاہیے، اور کس حد تک یہ جو نویس صاحب بات کر رہے تھے. تو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں اپنی گفتگو کا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.